10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ حصہ نثر سے ہے نور شاہ کا لکھا ہوا افسانہ، جس کا نام ہے آسمان، پھول اور لہو۔ آسمان، پھول اور لہو جو ہے یہ ایک مختصر افسانہ ہے۔ مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے اور پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک مخصوص گوشے کی جھلک دکھاتا ہے۔ مختصر افسانے میں تفصیل کے بجائے اختصار ہوتا ہے۔ وحدت تاثر جو ہے وہ مختصر افسانے کا گن مانا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ جو ہے اس افسانے کو کہا جاتا ہے جو قاری کے ذہن پر ایک تاثر چھوڑ دے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب افسانے میں دلچسپی کا مرکز صرف ایک ہی ہو۔ آسمان، پھول اور لہو جو ہے نور شاہ کا یہ افسانہ روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ افسانے کا پلاٹ اسی سماج کی عکاسی کرتا ہے جس میں افسانہ نگار خود رہتا ہے۔ اس کہانی میں سچائی اور حقیقت ایک سادہ مگر دلکش تخلیقیت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک محاورہ استعمال ہوا ہے اس افسانے میں، اللہ کو پیارا ہونا۔ یہ ایک محاورہ ہے، اس سے مراد ہے مرنا۔ آسمان، لہو اور پھول جو ہے یعنی کہ اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو جو ہے رکھا گیا ہے، یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ مصنف نے اس کا نام آسمان، پھول اور لہو کیوں رکھا؟ اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو اس لیے رکھا گیا کیونکہ جب بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں نفرت، انتشار اور تشدد کی آگ بھڑکتی ہے تو خلوص اور محبت کے پھول جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ 2 روز بعد آنٹی اپنے لان میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی کہ ایک تصویر دیکھ کر اس کی نظریں جم کر رہ گئی۔ یہ تصویر ایک عورت کی تھی جو خون میں لت پت لہو کے رنگ میں ڈوبی ہوئی۔ اس مردہ جسم کے قریب ہی 2 چیزیں صاف نظر آ رہی تھیں، گڑیا اور سفید پھولوں کا دستہ۔ ایک گڑیا نظر آ رہی تھی اور دوسرا جو آ رہا تھا نظر وہ پھولوں کا گلدستہ تھا۔ گڑیا جو ہے وہ ان کی گڑیا جو تھی وہ جیسے دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ گڑیا اور یہ جو سفید پھول لہو کا رنگ جو تھا وہ اپنا چکا تھا۔ اس افسانے میں مصنف نے یہ بیان کیا ہے کہ جو یہ گڑیا تھی وہ دلہن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی اور سفید پھول لہو کا رنگ اپنا چکے تھے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا کہ حلیمہ بی بی جو چند روز قبل اپنی بیٹی خالدہ کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے شرکت کرنے کی غرض سے جا رہی تھی اور بس سٹینڈ کے قریب ایک گرنیڈ پھٹنے کے دوران شدید زخمی ہوئی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ کل رات زخمیوں کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیاری ہو گئی، جبکہ ان کی جو یہ تھی بیٹی یعنی کہ خالدہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئی تھی۔ لیکن آنٹی جو ہے وہ گھبرا گئی، اخبار سے اپنی نظریں ہٹا لی
ادھر ادھر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن اسے لگا جیسے ایک معصوم سا لڑکا آسمانوں کی جانب بھاگے جا رہا تھا۔ بس اسی لیے اس افسانے کا نام آسمان، پھول اور لہو رکھا گیا۔ یعنی کہ مصنف نے، نور شاہ نے، اس افسانے میں، آسمان، پھول اور لہو میں ہمیں اس سماج کی عکاسی اس میں نظر آ رہی ہے جس میں وہ خود رہ رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارا جو آج کا سماج ہے، اس میں کس کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، کن کن لوگوں کی جو تمنائیں ہیں وہ دل میں ہی دب کر